بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں آپ نے ملا محمود بن محمد جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفرائض سے ماخوذ ایک مضمون جس کا عنوان تھا تاثیر البیئۃ والصناعۃ فی الادب، اس کا ایک حصہ آپ سن چکے ہیں، آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ما بقیہ حصے کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے جو عبارت سب سے اوپر والی لائن وَلَمَّا كَانَتِ الْإِبِلُ سے، وَلَمَّا كَانَتِ الْإِبِلُ أَجَلَّهَا مَنْفَعَةً وَأَقَلَّهَا مُؤْنَةً عُقِدَتْ بِهَا ہِمَمُهُمْ، اور جب اونٹ منفعت کے اعتبار سے سب سے عظیم ترین چیز تھی ان کے نزدیک۔ ابل کا لفظ آپ جانتے ہوں گے مؤنث سماعی ہے، قرآن میں ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، ہے نا، ابل مؤنث سماعی ہے۔ اجلھا، ہے نا، اجل اس میں تفضیل ہے جلیل سے، منفعتن تمیز، پھر آگے اقلھا مؤنتن تمیز، اور جب اونٹ منفعت کے اعتبار سے سب سے عظیم ترین اور معونت اور خرچے کے اعتبار سے سب سے کم، یعنی اس میں زیادہ کچھ لگانا نہیں پڑتا تھا لیکن بے شمار منافع ان کے اونٹ سے وابستہ تھے عربوں کے۔ عقدت بہا ہممہم، تو ان کی توجہ، ان کے مقاصد اسی سے وابستہ ہو گئے۔ کس سے؟ اونٹ سے وابستہ ہو گئے۔ ہمتن کی جمع ہمم، عقدت کے معنی متعلق ہونا، مربوط ہو جانا، تو ان کے تعلقات، ان کے مقاصد اونٹ سے وابستہ ہو گئے۔ فَهِيَ أَوَّلُ مَا هُوَ مَرْكُوزٌ فِي ضَمَائِرِهِمْ مُسْتَحْضَرٌ فِي خَوَاطِرِهِمْ، چنانچہ اونٹ ہی وہ چیز تھی جو ان کے دلوں میں اول وہلے میں سب سے بنیادی طور پر مرکوز ہوتی۔ مستحضر فی خواطرہم، خواطر خاطرۃ کی جمع مستحضر کے معنی مستحضر، اور ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں اسی کا استحضار ہمیشہ ہوتا، یعنی اونٹ ہی اونٹ، اسی کے ساتھ اسی کو چراتے تھے، دودھ پیتے تھے، گوشت اسی کا کھاتے تھے، ان کے سامنے ہمیشہ اونٹ ہوا کرتے تھے۔ ثم لما كان بقاؤها والانتفاع بها لا يتحصل إلا بأن ترعى وتشرب كان جل مرمى غرضهم نزول المطر وأهم مسارح نظرهم السماء۔ دیکھیے پھر جب اس کی بقا، اس کا باقی رہنا اونٹ کا، اور اس سے فائدہ اٹھانا، والانتفاع بها، انتفاع ينتفع، انتفاع باب افتعال سے ہے، انفعال سے نہیں، نون مادے کا ہے۔ فائدہ اٹھانا، لا يتحصل، اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا مگر یہ کہ اونٹ چارہ چرے، گھاس کھائے، وتشرب، اور پانی پیے۔ تو کان جل مرمى غرضهم، تو ان کے مقاصد بیشتر مقاصد، جل بیشتر مقاصد، نزول المطر، بارش برسنے پر ان کی پوری توجہ مرکوز ہوتی۔ وَأَهَمَّ مَسَارِحِ نَظَرِهِمْ السَّمَاء، اور ان کی نگاہوں کے جولان گاہ آسمان ہوا کرتے، کیونکہ وہ انتہائی خشک اور سنگلاخ علاقہ ہے، اونٹ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ ان کی نظر آسمانوں کی طرف جمی اور ٹکی رہتی تھی، اور بارش برسنے کے وہ منتظر ہوتے تھے۔ ثم لاضطرارهم
इला तहस्सुन लिशन अलगारात बैनहुम व शुयूअल वाक़िआत फीहिम। इज़्तर्र यज़्तर्रु इज़्तिरार के माना मजबूर होना, मजबूर करने के लिए अरबी में उसका मारूफ इस्तेमाल होता है, जैसे कि इज़्तररतु मैंने मजबूर किया, और मैं मजबूर हुआ के लिए आप क्या कहेंगे उज़्तुरिरतु, लोग मजबूर है। युज़तर्रुन नास, यज़तर्रु नहीं कहेंगे वरना तो हैसियत फाइली की हो जाएगी। सुम्मा लिज़्तिरारिहिम, देखिए एक और चीज बतौर खास जहन में रखिए, सुम्मा लिज़्तिरारिहिम बहुत सारे लोग पढ़ते रहते हैं जो कि गलत है। हमजा यहाँ पर कतई नहीं है, हमजा वसली है। सुम्मा उसको मिलाइए बाकायदा, सुम्मा लिज़्तिरारिहिम इला तहस्सुन लिशन्निल, तहस्सुन के माना हिफाजत, किलाबंद होना। उन्हें हिफाजत की और किलाबंद होने की ज़रूरत महसूस होती थी। क्यों? लिशन्निल गारात, आपस में जंग वगैरह छिड़ जाने की वजह से, जंग व जिदाल व क़िताल का मामला पेश आने की वजह से, व शुयूअल वाक़िआत फ़ीहिम, और इस तरीके के वाक़िआत उनके दरमियान पेश आ जाना एक आम बात थी। इज़ लम यकूनु मुतदय्यिनीन फ़िल जाहिलिय्यति बिशरीअतिन तज़जुरुहुम अनिल मफ़सदति, क्योंकि ये लोग ज़माने जाहिलियत में अरब किसी शरीयत से वाबस्ता नहीं थे, किसी दीन को ये मानते नहीं थे, कोई मजहब उनके सामने नहीं था जो उन्हें बुराइयों से रोके। ज़जरा अनिश्शै यज़जुरु, रोकना, डांटना, जो उन्हें बुराइयों से रोकते। वला मुनक़ादीन लिसियासतिन, और ना ही ये किसी सियासत के ज़ेरे नगी थे, मानते थे, मानने वाले थे। तहजिज़ु अनिल फितनति, हजज़ यहजिज़ु बाब ज़रब यज़रिबु के माना भी रोकना, जो उन्हें फितने से, फितना व फसाद से रोकती। कानत आनाक़ु क़ुलूबिहिम मुम्तद्दतन इलल जिबाल, उनके दिलों की गर्दनें, लफ्ज़ी तर्जमा दिलों की गर्दनें, लेकिन ये तर्जमा नहीं करेंगे बल्कि तर्जमा करेंगे उनकी पूरी तवज्जो, उनके दिलों के पूरे रुझान, मुम्तद्दतन इलल जिबाल, वो पहाड़ों की तरफ जमी हुई होती, पूरी तवज्जो पहाड़ों पर होती, उनकी गर्दनें पहाड़ों की तरफ माइल होती। अल्लती ही माक़िलुहुम, जो कि उनके पनागाह थे पहाड़, माक़िल की जमा है माक़िल, ही माक़िलुहुम व हुसूनुहुम, और उनके हुसूनुहुम हिस्न की जमा है, और उनके क़िलए थे। वइज़ तअज़्ज़र तूलु मक्सिहिम बिमवाशीहिम फी मंज़िलिन कानत तनक़्क़ुलु मिन अर्दिन तमत्तअू बिमाइहा व मरआहा इला अर्दिन मुशिबतिन सिवाहा मिन अज़्मिल उमूर। और जब किसी एक जगह में जानवरों और मवेशियों के साथ उनका तवील वक्त के लिए रुकना मुताज़्ज़र था, क्योंकि ये लोग जहाँ पर पानी मिलता वहाँ रुक जाते, जहाँ पर घास फूस चारा वगैरह बेहतरीन नजर आता वहाँ रुक जाते, तो एक जगह पर तवील वक्त के लिए ये लोग ठहरते नहीं थे अरब। कानत तनक़्क़ुलु मिन अर्दिन तमत्तअू बिमाइहा व मरआहा, तो उनका मुंतकिल होना ऐसी ज़मीन से किसी दूसरी ज़मीन की तरफ जिसके पानी से और चारा से ये लुत्फ़ अंदोज़ हो, ऐसी ज़मीन से किसी दूसरी ज़मीन की तरफ मुंतकिल होना, कैसी ज़मीन की तरफ? इला अर्दिन मुशिबतिन, घास वाली और चारा वाली ज़मीन की तरफ मुंतकिल होना। मुशिबा आशबा, युशिबु इशाब बाबे फ़ाल से जो है कसीरतुल उश्ब, ज़्यादा घास वाली ज़मीन। तो उसके अलावा दीगर ऐसी जगह की तरफ मुंतकिल होना जो ज़्यादा घास और चारे वाली हो, तो एक उनके लिए मिन अज़्मिल उमूर, एक नागुज़ीर बात थी। ये उनके लिए एक नागुज़ीर बात थी जिसकी उनको ज़रूरत थी, जाना ही पड़ता था, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल होना पड़ता था। देखिए आगे सफ़ा बदल रहा है। सिवाहा मिन अज़्मिल उमूरी इंदहुम, इसका ताल्लुक आगे से ही है।
فلذلك امروا في مقام الاستدلال بالاثر على المؤثر بالنظر في اقرب الصور حضورا عندهم فالاقرب على الترتیب. اس کتاب کے اندر جو مضمون یہ آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر چونکہ ملا محمود جون پوری عجمی تھے، عربی نہیں تھے، اس لیے جملوں کی ساخت وغیرہ دیکھیے کافی طویل ہے، بڑے بڑے جملے ہیں، اس کا ترجمہ سمجھنا، ربط وغیرہ سمجھنا تھوڑا دشوار ہے دیگر سلیس عربی کے مقابلے میں جس کے جملے چھوٹے ہوتے ہیں. خیر دیکھیے، اسی وجہ سے انہیں حکم دیا گیا. امرو امر بشیء، تو یہ امرو کا صلہ کہاں ہے؟ آگے دیکھیے، امرو کا صلہ ہے آگے امرو بالاثر، امرو بالنظر، اثر کہہ رہا ہوں میں، امرو بالنظر فی اقرب الصور، جو بالنظر ہے یہ امر کا صلہ ہے، اسی وجہ سے انہیں حکم دیا گیا. استدلال بالاثر علی المؤثر کے مقام میں کیا ترجمہ کریں گے کہ انہیں حکم دیا گیا استدلال بالاثر علی المؤثر، یعنی اثر سے مؤثر پر استدلال کرنے کی جگہ میں ان عربوں کو یہ حکم دیا گیا بالنظر فی اقرب الصور عندهم، جو تصویر سب سے زیادہ قریب ترین ہے ان کے ذہن و دماغ میں اس کی طرف یہ دیکھیں. عربوں کو یہ حکم دیا گیا جو تصویر سب سے قریب ترین ہے اس کی طرف دیکھیں. فالاقرب علی الترتیب، تو سب سے قریب ترین چیز جو ہے پہلے اس کو دیکھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدت اور ربوبیت کو سمجھے، پھر جو چیز اس سے قریب ہے، پھر جو چیز اس سے قریب ہے، الاقرب فالاقرب کی ترتیب کے لحاظ سے. وَلَكَنْ تَقُولَ أَقْرَبُ الصُّوَرِ عِنْدَهُمْ هِيَ الْإِبِلُ، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قریب ترین تصویر چیز ان کے نزدیک وہ اونٹ ہی تھا. ثم لما كانت السماء والجبال والارض مستحضرة عندهم بعدها انتقل اليها من اعلاها الى اسفلها بالترتیب، پھر جب آسمان، پہاڑ، زمین ان کے ذہن و دماغ میں یہ چیزیں مستحضر ہوتی تھی تو اس کے بعد اعلیٰ سے اسفل کی طرف بالترتیب منتقل ہوئے. الانتقال من الاعلی الى الاسفل بالترتیب، تو اعلیٰ سے اسفل کی طرف منتقل ہوئے. اصل میں آیت کریمہ جو ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، سب سے پہلے تذکرہ کس کا کیا؟ ابل کا، اونٹ کا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، پھر پہاڑ کا، پھر آسمان کا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پھر پہاڑ کا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، پھر جو ہے زمین کا تذکرہ کیا گیا. اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے. تو اسی سے جو ہے انتقال من الاعلی الى الاسفل. وَإِذْ قَدْ عَرَفْتَ عَدَمَ انضِبَاطِ الْخَيَالَاتِ وَاخْتِلَافِهَا بِاخْتِلَافِ الْعَادَاتِ مع ابتناء ما هو من معضلات مباحث الفن، أعني معرفة حسن الوصل وقبحه على معرفتها جدا، علمت احتياج صاحب المعاني إلى بذل الجهد في التدرب فيها. عبارت کافی طویل ہے، ترجمہ آپ غور سے دیکھیے. مفردات اس کے اندر آسان ہیں، پھر بھی ایک مرتبہ دیکھ لیجئے. انضباط کے معنی منضبط ہونا، ایک ڈگر پر سیٹ ہونا، مطابقت والی ہونا کسی چیز کا. ابتنا کے معنی بنیاد ہونا کسی چیز کا کسی چیز پر. معضلات کے معنی مشکلات، دشوار. اعضلا سے اس میں مفعول کا صیغہ پڑھیں گے معضلات. وَإِذْ قَدْ عَرَفْتَ شرط ہے، جواب شرط ہے نیچے دوسری سطر میں. علمت احتیاج صاحب المعانی الى بذل الجهد في التدرب فيها. تدرب یا تدرب کو مشق کرنا، عادی بننا کسی چیز کا، مہارت حاصل کرنا اس میں. ترجمہ دیکھیے غور سے. جب آپ یہ جان چکے کہ عادات کے اختلاف سے خیالات بھی غیر منضبط اور مختلف ہو جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد ان چیزوں پر ہے جو فن کے پیچیدہ اور مشکل مباحث میں سے ہیں، یعنی حسن وصل اور قبح وصل،
کی مکمل شناخت اور معرفت پر ہے. اس کا پورا مدار بنیاد حسن وصل اور قبح وصل کی شناخت اور معرفت پر ہے. تو آپ کو لگے ہاتھ یہ بھی معلوم ہو جائے گا، علمت کا ترجمہ کر رہا ہوں، علم المعانی سے وابستہ شخص کو اس کے عادی بننے اور مشق کرنے کے لیے کس قدر محنت اور مشقت کی ضرورت ہوگی. یہ چیزیں جو ہے حسن وصل، قبح وصل، خیالات اور جو ہے اتفاقی خارجی اسباب و ذرائع سے خیالی روابط کا مربوط ہونا کا پایا جانا، اس کے لیے علم المعانی کے حسن وصل، قبح وصل جیسے مباحث کے اندر مشق کرنا، ان کو گہرائی سے سمجھنا کس قدر ضروری ہے، یہ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں. آگے کہتے ہیں وَلَهَا فِي فَنِّ الْبَلَاغَةِ مَنَافِعُ أُخْرَى، اور یہ ارتباط خیالیات بالاسباب الخارجی اللہ کا مرجع کہ خیالی روابط کا، یعنی خارجی اسباب کے ساتھ خیالی روابط کا، اس چیز کا وَلَهَا فِي فَنِّ الْبَلَاغَةِ، فن بلاغت میں دیگر اہم ترین فوائد ہے، منافع اخرى مہم. فَإِنَّ التَّبَحُّرَ فِي التَّشْبِيهَاتِ وَالْإِسْتِعَارَاتِ، اس لیے کہ تشبیہات اور استعارات میں مہارت حاصل کرنا. تبحر باب تفعل سے تبحر فی شیء، کسی چیز میں مہارت حاصل کرنا. فلان یتبحر فی علم اللغت العربیہ، وہ علم عربی لغت میں، عربی زبان میں مہارت حاصل کر رہے ہیں. وغیرها من شعوب الکلام، اور اس کے علاوہ کلام کے دیگر فنون میں، طور و طریق میں. ایضا مبنی علی معرفت الصور الخیالیۃ ووضوحها، اس کا مدار بھی خیالی تصویروں کی معرفت اور ان کا واضح ہونا، ووضوحها وخفائها، اور ان کا واضح ہونا اور ان کا پوشیدہ ہونا، وتناسبها وتجانبها، اور ان کے جو ہے مربوط ہونے اور غیر مربوط ہونے پر مبنی ہے. تناسب یا تناسب کے معنی مناسب ہونا یعنی مربوط ہونا، ہم آہنگی پایا جانا. تجانب کے معنی دوری ہونا، یعنی ہم ترجمہ یہاں کریں گے مربوط اور غیر مربوط سے. تو یہ چیزیں بھی خیالی تصویروں کی معرفت اور ان تصویروں کا واضح ہونے، پوشیدہ ہونے، مربوط ہونے اور غیر مربوط ہونے پر یہ ساری چیزیں مبنی ہیں. آگے کے سبق کے لیے اگلے درس کا انتظار کیجیے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.